اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ معزز حضرات، آج ہم سب نکاح کی اس محفل میں عاقدین کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے آئے ہیں اور دلہا اور دلہن کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ نکاح انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو نبیوں کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خوشحال رہتا ہوا بغیر نکاح کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نکاح کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، النکاح من سنتی۔ جیسا کہ دعوت ناموں میں رقموں پر بھی لکھا جاتا ہے کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو، اللہ کے نبی کے حکم کو سنت کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سنت کو عنوان سنت کے طریقے پہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس سنت کو نبی کے طریقے پر ادا نہ کیا گیا تو پھر اب وہ سنت باقی نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر نماز ایک فریضہ ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آ رہے ہیں، لیکن کچھ الگ انداز میں ہم عبادت کر کے یہ کہہ لیں کہ ہم نے نماز ادا کیا، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ نماز کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، جیسے اقتداء، امام کی پیروی، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے قیام، پھر تیسری چیز ہوتی ہے رکوع، چوتھی چیز ہوتی ہے سجدہ، پھر ہوتا ہے قاعدہ، پھر اس کے بیچ میں دعائیں وغیرہ۔ اگر کوئی آدمی آیا مسجد میں بیٹھ گیا سکون سے کرسی ڈال کر اور بول دیا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں، ایک طریقہ ہے۔ تو نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور اس سنت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس سنت کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نکاح تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا خوشی کا موقع نہیں ہے، اسی لیے جی میں جو چاہے وہ خوشی ہم ادا کر لو، یہ ہمارے دل کی مرضی کی بات ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی بلکہ اکثر 90% لوگ نکاح کے معاملے میں آزادی کو چاہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں یہ ہمارے گھر کی بڑی شادی ہے، پہلی شادی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے، لہذا ہم پورے ارمان ادا کریں گے۔ کوئی پہلی شادی کا نام لے کر اور کوئی آخری شادی کا نام لے کر جو ہے اپنے ارمانوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام میں پہلا یا دوسرا کام کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ سنت کی تکمیل کرنا ہے۔ اب سنت کی تکمیل ہم کیسے کریں گے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم کو پہلے اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح جیسا کیا، آپ بتلائیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑھ کے کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بھی انسان نبی کے طریقے پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنت کے بارے میں فرمایا، من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجہ ہے سنت کو ادا کرنے کا۔ اب وہ سنت کیسے ہے؟ بالکل آسانی کے ساتھ دلہے کا ایجاب اور قبول ہوا، دلہے نے مہر ادا کر دیا، دلہے نے کہا قبول ہے، دلہن نے کہا قبول ہے، بس خلاص ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس سے بڑھ کے کوئی رسم ریت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی بھی رسم ریت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کے نبی کی سنت کا نام لے کر اس کے اندر ہماری نفسانی خواہشات کو اور شیطان کی خوشیوں کو اس مبارک موقع پر ہم لوگ بھر دیتے ہیں۔ جیسے کہ نکاح سے پہلے کچھ مراسم ہم انجام دیتے ہیں، مہندی، سانچت وغیرہ، اور نکاح کے بعد ہم کچھ مراسم انجام دیتے ہیں جیسے چوتھی وغیرہ، جماگیاں وغیرہ وغیرہ۔ کبھی سوچنے کی کوشش کرو کہ کیا یہ چیز ہمارے دین کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو دو ہی چیزیں ہیں، خطبہ نکاح کے فوراً بعد ولیمے کی دعوت، خلاص، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس ہرگز نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ، یا ہمارے نوجوان یہ کوشش کریں اپنے نکاحوں کے وقت کہ ہم سنت کے پہلو کو ہم سامنے رکھیں گے۔ اگر ہم سنت کے پہلو کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ جیسے بڑا شادی خانہ لینا، بہت سے لوگوں کو کھانے کے لیے مدعو کرنا، بہت سے کھانے کھلانا، اور یہ سوچنا کہ بھئی ہمارے دل کی مرضی کی بات ہے، ہمارے دل کو خوشی ہونے والی ہے، اسی لیے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسی زبردست شادی کرے، ہمارے دل کو خوشی ہوئی، لوگ واہ واہ کر لیے۔ یہاں ذرا ایک بات ایمان کے تقاضے کے تحت سوچ کر دیکھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل خوش ہوا، لا الہ الا اللہ، دل کو خوش کرنا عبادت کا درجہ ہے۔ مومن دل کو خوش نہیں کرتا، مومن اللہ کو خوش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب بھی دل کی آرزو کی تکمیل کی کوئی بات آتی تو وہ اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو ذلیل اور رسوا کرتے تھے۔ دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے دل میں یہ بڑائی آ گئی کہ میں امیر المومنین بن گیا۔ میرے دل نے کہا کہ عمر تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی ناگوار گزری کہ میں اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ گیا اور اپنے دل کو کوسنے لگا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میرے دل نے تکبر کیا، میرے دل کو میں سزا دے رہا ہوں تاکہ ایسی بڑائی وہ نہ جتائے۔ کہ مومن کا ہر کام دل کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ مومن کا ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے، ہمارا ہر کام، ہم نے مسجد میں پنکھا بھی لگا دیا تو ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے اس پنکھے کو قبول فرما۔ اگر ہم نے مسجد کے بیت الخلاء کے لیے ایک جوڑا چپل بھی لا کر رکھ دیا، ہمارے دل میں بڑائی نہ آئے، ہم یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے دیکھ لیا، تو اس کا اجر عطا فرما۔ یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے۔ دل کی خوشی کے لیے کام کرنا
یہ بہت مذمت والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو بندہ اپنے نفس کی غلامی اور خواہشات کو قبول کر لیا ہے، گویا اس نے اپنے دل کو اللہ مان لیا، رب مان لیا ہے۔ لا الہ الا، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں، دل کے نہیں، دل اللہ کی سننا، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، ہمارے اس کام سے کون خوش ہوگا؟ آج ہم نکاح کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، نبی کے حکم کی وجہ سے۔ اگر ہم یہیں پر یہ دونوں چیزوں کو کاٹ کر پھینک دیں گے تو یہ بری بات۔ تو آج کے فی زمانہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، ان میں سے ایک برائی یہی ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی اور سنت کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، بتلائیے۔ وہ سوال یہ ہے، ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور سامنے والا ہم سے پیسے کما کے وہ مالدار بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بہترین شادی خانہ چاہیے، ٹھیک ہے، اب 2 لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہیں، ہم سارے کے سارے متوسط لوگ اتنا تو خرچ کر رہے ہیں صرف شادی خانے کے خرچ پر، صرف شادی خانہ 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے تک۔ بولے کیا شادی خانہ تھا؟ کیوں آپ کا تھا کیا؟ اتنا خرچ کیوں کرے آپ؟ تو ایک شادی خانے کا مالک پہلے تو ایک شادی خانہ چلاتا ہے، ہم جیسے بیوقوفوں کی بیوقوفی سے وہ دوسرے شادی خانے کا مالک بنا، تیسرے کا مالک بنا، چوتھے کا مالک بنا، لیکن جب کس کی گٹی ہم لوگ یہ غور نہیں کر رہے۔ خواہش ہماری بات، مہمان آئے مہمان چلے گئے۔ اب آپ بتائیے، آج مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اس سے اچھا شادی خانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ نہ کوئی خرچ، نہ کوئی پیسہ، احباب جماعت، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، نہ کوئی شغب۔ یہ بات لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بڑے دیندار بن رہے ہیں آج کل، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی شادی مسجد کے اندر، ضیافت شادی خانے میں، پھر اس میں ایک اور دوسری کوشش، شادی عصر کی نماز میں اور ضیافت عشاء کے بعد۔ یہ کون سا ٹرینڈ آج ہم لوگ ایجاد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقت کی ناقدری مسلم قوم، مسلم امت کے پاس ہے۔ اسی لیے ترقی ہم لوگوں سے کوسوں دور ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دیکھو، وقت ایک تیز دھار والی تلوار کی طرح ہے، اگر تم چلو گے تو تم اس کو کاٹ سکتے ہو، ورنہ وہ وقت تم کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ آج زمانہ ایسے ہی آیا کہ وقت ہم لوگوں کو کاٹ کے رکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک مجروح آدمی، تھکا ماندہ آدمی یہ کہتا ہے، ہم لوگوں میں سے بہت کوشش کیا لیکن وقت میرے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بولتے نا، کیوں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ہم لوگ جانتے کہ کون ہے عبد الرحمن ابن عوف۔ 10 ایسے جلیل القدر صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ ایک عبد الرحمن ابن عوف، اور کون ہے عبد الرحمن ابن عوف؟ مکہ کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے، جب مدینہ کو آ گئے تو مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بنے تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ لوگ نیک تھے، وہ لوگ صالح تھے، ان کی خالص نیت اللہ کے واسطے تھی، لیکن وہی عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی کو دعوت نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کی خوشی دیکھ کر پوچھے، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا نکاح کر لیے؟ کہا کہ ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ تو پھر ولیمہ کا ہے، ولیمہ کا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بکری کاٹ کر ولیمہ کر دو، ایک بکری کاٹ کر ولیمہ کر دو۔ تو سبحان اللہ میرے دوستو، ایک بکری ذبح کی ہے، ولیمہ ہو گیا۔ ایک صحابی کا نکاح ہوا، ولیمہ کرنے رقم نہیں تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اپنے گھروں سے ٹفن لے کر آؤ، ٹفن لے کر آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے کہا یہ فلاں صحابی کے ولیمے کی دعوت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے، لیکن کتنی آسانی سے نکاح کیا۔ ذرا اسی چیز کا نام ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو آج کے نکاح کا ہم پہلا پیغام آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ یہ محنت کی کمائی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ ہمارے ملک کے حالات انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں،
ہمارے معاشی حالات انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ دولت ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہوگی، اس کو خوشیوں کے نام پر صرف کرنے کی کوشش مت کریے۔ دوسری بات، بہت اہم بات ہے، اگر میں یہ بات نہ کہوں گا تو پھر ہمارے اس نکاح کا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو تلقین کی، وہ تلقین یہ ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ یہ حدیث آدھی پڑھا میں نے، آدھی حدیث میں نے نہیں پڑھا، چونکہ اسی بات پر تھوڑی سی گزارشات آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس انسان کا نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے۔ تو اب نکاح کی طاقت کے معنی کیا ہے؟ ہم ذرا یہ پہچاننے کی کوشش کریں۔ نکاح کی طاقت، نکاح کی طاقت کو ہم لوگوں نے غلط انداز میں سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا نکاح کی طاقت کو کہ آدمی جو ہے رجولیت کے امور ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے حدیث کے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کمانے کی طاقت رکھتا ہو، پالنے کی طاقت رکھتا ہو، گھر جوڑنے کی طاقت رکھتا ہو، خاندان چلانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کا نام ہے استطاعت، ایک نئی زندگی کو اپنی زندگی میں بسا کر وہ اس کے دکھ درد اور خوشیوں کو اٹھا کر جھیلنے کی طاقت رکھتا ہو، تب جا کر وہ نکاح کرے۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی، یہ تعلیم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی لیے مرد کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے نکاح کے موقع پر مہر کو جو رکھا گیا ہے، مہر کو کیوں رکھا گیا ہے؟ مہر کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک رسم سمجھتے ہیں، رسم نہیں ہے، یہ آدمی کی قوت کی دلیل ہے۔ مہر کہ آدمی جو مہر دیتا ہے وہ دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک ذات کو پالنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس کے ایک کنبے کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں، ایک گھر کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں، جس کی یہ پیشگی، یہ چیز میری طرف سے میری بیوی کے حوالے۔ اسی لیے آدمی کو مہر اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر دینا چاہیے جو اس کی طاقت میں ہو، یہ بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن آج ہمارے پاس مسئلہ الٹا ہو گیا۔ نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی پر گویا احسان کر رہا ہے۔ یہ کس چیز کا احسان ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ لڑکا لڑکی پر احسان کر رہا ہے کہ میں آج تمہارا شوہر بننے والا ہوں، لہذا میرے شوہر بننے کی مزدوری مجھ کو یہ دی جائے کہ منہ مانگے رقم مجھ کو دی جائے، جوڑے کے نام پر، جہیز کے نام پر، آسائش کے نام پر، گھر کا ساز و سامان چاہیے۔ یہ بات مرد لڑکی سے قبلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے پاس رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چٹھی بناتے ہیں کہ آپ شادی میں کیا دو گے لڑکی سے، کیا چاہیے آپ کو۔ لڑکی والے پوچھتے کیا چاہیے، اب پوری فہرست، پلنگ چاہیے، مسیری چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اے سی چاہیے، پنکھا چاہیے، ایسا چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس آدمی کو خاندان سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے، ایسے آدمی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں، کیونکہ وہ لڑکی والوں سے گھر کا ساز و سامان مانگ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے معنی وہ مفلس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، ایسے آدمی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ دلہا اگر بننا چاہتا ہے، پلنگ خود کا خریدے، گھر کا ساز و سامان خود خریدے، واشنگ مشین خود خریدے، فریج خود خریدے، گاڑی خود خریدے، حتیٰ کہ دلہن جو کپڑے پہن کر اس کے گھر کو آتی ہے وہ بھی دلہے کے پیسے کے ہو، تب جا کر ایسے آدمی کو شریعت نے اجازت دیا ہے نکاح کرنے کی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر ایک ظلم عام ہو چکا ہے۔ ایک عام بات کہا جہیز۔ اب آپ دیکھتے ہیں جہیز کی وجہ سے آج تک ہمارے شادیاں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہیں، ناکام شادیاں ہیں ہمارے پاس۔ اگر جو میاں بیوی کے رشتے گزر بھی رہے ہیں، 2 بچے بھی ہوں گے، 3 بچے بھی ہوں گے، لیکن عورت کو تانا دیا جاتا ہے کہ کیا لائے تھے باپ کے گھر سے۔ لا الہ الا اللہ، باپ کے گھر سے
ایک عورت آپ کی تقدیر لے کر رہی تھی، جو جوڑا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، مرد کے لیے بیوی ایک نشانی ہے، بیوی کے لیے شوہر ایک نشانی ہے۔ تقدیر کا جوڑا تھا جو اللہ نے لکھا۔ ایک باپ 18 سال تک اپنی بچی کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس پر آنچ آنے نہیں دیتا، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عفت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو تعلیم دلاتا ہے، اس کو صحت مند بناتا ہے، ہر آن اس لڑکی کو نکاح تک باپ اتنی حفاظت سے رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ کسی کی امانت ہے۔ اس سے بڑا دلہے پر ایک باپ کی طرف سے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، یہی جہیز کی وجہ سے، یہی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، یہی جہیز کی وجہ سے میرے بھائی، ایک نہیں دو نہیں، اس ایک مہینے کے اندر، ابھی مارچ کا مہینہ آغاز ہوا، اس مارچ کے مہینے میں اگر آپ ہمارے شہر حیدرآباد کے میڈیا کے اندر چھپنے والے اخبارات کو اگر آپ دیکھیں گے، یومیہ 3 نکاحوں کا معاملہ میڈیا کے اندر آ رہا ہے جو جہیز کی بھیڑ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلی بات، ہمارے بزرگ لوگ بھی یہاں ہیں، ہمارے نوجوان بھی یہ ہیں، اسلام سمجھیے، اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، لڑکی والوں کی جانب سے جہیز کا لینا مرد آدمی کے لیے مطلق طور پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی بھی عالم اس کو جائز کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب آپ بتلائیے، اللہ کے نبی 11 نکاح کرے، 11 نکاحوں میں اللہ کے نبی نے کس سے کیا مہر لیا بتلائیے؟ جبکہ نبی کی بیویوں میں ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، عمر کی بیٹی بھی ہے، ابو سفیان کی بیٹی بھی ہے۔ یہ لوگ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، یہ لوگ اپنی جگہ قوموں کے سردار تھے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں سے لیا؟ ٹھیک ہے، چلیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا۔ عثمان ذوالنورین کو 2 بیٹیاں دی، عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی کی۔ اب آپ بتلائیے، کیا حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے کچھ دیا؟ نہیں دیا، کیونکہ حالانکہ عثمان مالدار آدمی تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو، بلکہ عثمان نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو مہر عطا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا تھا، اور یہ بھی بات حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک تکیہ دیا تھا، ایک اوڑھنے کا بستر دیا تھا، اور 1-2-3 گھر کے سامان دیے تھے۔ مگر لوگ بہت بڑے جھوٹے ہیں جو اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی فاطمہ کو جب جہیز دیے تھے تو پھر ام کلثوم کو جہیز کیوں نہیں دیے؟ زینب کو جہیز کیوں نہیں دیے؟ رقیہ کو جہیز کیوں نہیں دیے؟ صرف فاطمہ کو کیوں دیے؟ بات ایسی نہیں ہے، بیان کرنے والے آدھی بات بیان کرتے۔ وہ جو جہیز دیا گیا تھا وہ نبی کے جیب کے پیسوں کا نہیں تھا، وہ جہیز خود حضرت علی کے پیسوں کا تھا، تو نبی کی طرف سے جہیز دینے کی بات ہی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی زرہ کو بیچے اور گھر کا سامان لا کر اللہ کے نبی نے رکھا، وہ اسی لیے رکھا کہ حضرت علی اللہ کے نبی کے زیر کفالت رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی ذمہ دار تھے حضرت علی کے، اسی لیے وہ چیز اللہ کے نبی نے دلایا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے نبی نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا، وہ نبی پر جھوٹ باندھ رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، نبی نے نہیں دیا۔ نہ نبی کے صحابہ نے کبھی کسی سے جہیز لینے کی کوشش کیا، ایک بھی دلیل آپ نہیں بتا سکتے۔ دراصل یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے پاس یہ ہے کہ باپ کی وراثت میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا، جو بھی باپ کی وراثت ہے وہ سب بیٹوں کی ہے، بیٹی کی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہندو باپ کیا کرتا، اپنی بیٹی کی شادی میں پورے خواہشات پورے کر دیتا، بہت جہیز دیتا، اس کو نہیں مانگے سو چیزیں بھی دے دیتا، لاکھوں روپے کی شادی کر دیتا، کیوں؟ بعد میں میری بیٹی کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو بھی باپ کی وراثت میں 1 حصہ دیا جاتا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، پھر جہیز کی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جہیز کی
بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو، ہم سارے نوجوانوں کو، ہمارے جو نوجوان ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کریں گے آئندہ، یا ان کے سرپرست حضرات، کبھی بھی آپ اللہ کے واسطے جہیز کا تقاضا مت کرو، کیونکہ آپ حرام کی دولت کے اوپر اپنے گھر کو آراستہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کے حوصلے کیسے ہوں گے یا ان کی زبان کیسے چل سکتی ہوگی جو فرمائش کرتے ہیں؟ شرمندگی کی بات ہے میرے بھائیوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے منہ سے ہم فرمائش کر رہے ہیں کہ بچے کو گاڑی چاہیے، بچے کو کمرے میں اے سی چاہیے، پلنگ ایسا ہونا چاہیے، گدا ایسا ہونا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، مجھے ابھی یاد آئی حدیث، آپ ذرا غور کیجئے، نوجوانوں تم بھی غور کرو۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش، اگرچہ کہ دوسرے باب میں یہ حدیث آئی، نکاح کے باب میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں جہیز سمجھانے کے لیے اس حدیث کا سہارا لے رہا ہوں۔ الولد للفراش، جس آدمی کا بستر ہوگا اسی آدمی کی اولاد ہوگی، یہ حدیث میں کہا گیا۔ اب آپ بتائیے، ایک چھوٹی سی بات، میرا سوال جواب، آپ لڑکی والوں کا بستر لیں گے، آپ استعمال کریں گے، تو وہ لڑکا اولاد جو ہوگی وہ باپ کی کیسے ہو سکتی؟ وہ تو ماں کی سنے گی ہمیشہ۔ اسی لیے بعض والدین آ کر ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ مول صاحب کیا کرنا، بچہ بہت نافرمان ہے، سن رہا ہی نہیں، میری تو سنتا ہی نہیں، جو بھی سنتا ماں کی سنتا۔ کیونکہ آپ اپنے باپ ہونے کا فریضہ ہی ادا نہیں کرے پہلے دن سے۔ اگر آپ وہ خودداری اپنے پاس رکھتے تو یہ چیز آپ کی نسلوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ اسی لیے میرے دوستوں، کبھی بھی قسم کھاؤ نوجوانوں، نکاح کو آسان کرو، لڑکی والوں سے ایک حبے کی بھی امید مت رکھو، ایسی امید میں زندگی گزارنا خود حرام ہے، چاہے چور دروازوں سے ہو چاہے واضح دروازوں سے ہو۔ اگر کوئی چوری چھپے لیا وہ بھی غلط، اور اگر کوئی علانیہ طور پر لیا وہ بھی غلط۔ جو چیز کو اسلام نے غلط کہا وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، ورنہ ایک دوسری بات اسی پہلو میں، لڑکی والوں کے لیے بھی اس بات کا تقاضا اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک طرف لڑکے والے جب ظلم کرتے ہیں تو لڑکی والے بھی لڑکے والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بات دونوں طرف سے ہے آج ہمارے پاس، جتنا لڑکی پریشان ہے اتنا نوجوان نسل بھی پریشان ہے گھروں کی وجہ سے۔ کیوں؟ غیر ضروری لڑکوں کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالا جا رہا ہے سسرال والوں کی طرف سے۔ جیسے نہیں ہماری بچی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی، بھائی آپ کی بچی جوائنٹ فیملی میں کیوں نہیں رہتی؟ نہیں، الگ گھر لے کے رکھو۔ بھائی آدمی الگ گھر اگر لے کے رکھے گا تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ اب بچہ ہراسمنٹ، ٹینشن، ٹھیک ہے۔ اب جو لڑکے دیار غیر میں کام کر رہے ہیں، ہندوستان چھوڑ کے عرب جا کر کام کر رہے ہیں، اور یہاں سسرالی ٹینشن کو لے کر ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہوگی ذرا بتلائیے۔ لڑکی کے مسائل ہیں، لڑکی ناجائز مسائل ہیں، نہیں تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ویسا ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا۔ میرے بھائی یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ دوسری بات، لڑکوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں لڑکی کو کچھ دلاؤ۔ بھائی استطاعت رہے گی، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، بیچ کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کی ساری کمائی اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ صدقہ ہے گیا بیوی بچوں پر، لہذا بیچ والے لوگ کیوں تنگ کریں؟ اسی لیے جہاں لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں سسرال والوں کے ہراسمنٹ سے، وہاں پر لڑکے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طرف ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، یہ دونوں طرف ہم لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، سماج کو دونوں حادثات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، اس موقع پر وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم دلہا اور دلہن کے حق میں وہ دعا کریں جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی ہے۔ اس سے اچھا تحفہ یا اس سے اچھی دعا دلہا اور دلہن کے حق میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اے دلہا اے دلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دعا لکھی ہوئی ہے، دیکھیے، اے دلہا اے دلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے، بھلائی پر جمع فرمائے۔ اس موقع پر یہ چند نصیحت آمیز باتیں تھیں جس کو ہم نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.